Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of Army Staff, will address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Commandant Pakistan Military Academy, قابل قدر مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور اس پریڈ میں موجود پرعزم کیڈٹس، السلام علیکم۔ پاکستان کے یوم آزادی کے عظیم موقع پر میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہ تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے۔ آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں جو کہ میں دہراتا ہوں۔ We have undoubtedly achieved Pakistan, and that too without war, practically peacefully, by moral and intellectual force, and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. Are we now going to despair and tarnish this greatest achievement for which there is no parallel in the history of the world? Pakistan is now a fait accompli, and it can never be undone. Besides, it was the only just, honorable, and practical solution of the most complex constitutional problem of this great subcontinent. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. خواتین و حضرات، ہمارے بزرگوں نے اپنے جداگانہ تشخص کے حصول کی خاطر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں اور بے شمار قربانیاں دیں۔ آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہداء، غازیوں اور لواحقین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر آزادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ بلا شبہ آج ہمارا ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں
خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے۔ ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل، جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے ادارے اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لازوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا مصمم اور غیر متزلزل ارادہ رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کثیر الجہتی حکمت عملی، عزم استحکام، قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرأت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح فساد فی الارض کو پھیلانے والی طاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند پچھلے 22 سال سے کھڑے ہیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے۔ میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں
کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ، خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو،
تاکہ لوگوں کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ۔ Ladies and gentlemen, we owe our gratitude to our precious friends and brothers like People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, and Republic of Turkey for always standing with us during thick and thin and extending to us every kind of support whenever needed. Ladies and gentlemen, and to the inimical forces, let it be clear that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters, and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its security forces will never relent and let anyone cast an evil eye on this great country. While we celebrate our independence, let's not forget the abhorrent violation of the basic human rights of our Kashmiri brothers and sisters who continue to yearn for freedom from oppression in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions, and reassure our full political, diplomatic, and moral support to the valiant people of Kashmir. Ladies and gentlemen, this Independence Day in particular also calls upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide, racial slaughter, and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza. The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscience and rules-based international order. Here, I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the bereaved people of Gaza, and for raising the Palestine issue at every forum in the world. خواتین و حضرات، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی، ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ ملک کے 65% نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشاں مستقبل کی نوید دیتی ہے۔ نوجوان اپنی شخصیت میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کر کے
پاکستان کے مستحکم مستقبل کو یقینی بنائیں۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے جو انشاءاللہ تا ابد قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے خیر خواہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ میں بہترین ٹرن آؤٹ اور وطن عظیم کو شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اس کے جرری کیڈٹس کو سراہتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔